امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس نے پاکستان میں دہشت گردی کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ پاکستان کے سرحدی علاقے شمالی اور جنوبی وزیرستان افغانستان کی سرحد سے منسلک ہونے کے باعث دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گئے اور انہیں دہشت گردوں کی جنت کہا جانے لگا۔ ان دہشت گردوں نے مقامی آبادیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پورے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی فضا بن گئی اور ایسا لگتا تھا کہ ہر روز ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پاکستانی ایک دہشت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی کے بعد پاک فوج نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشنز کا آغاز کیا جو کہ تاریخی آپریشن بنے اپنی کامیابی کے لحاظ سے۔ 2009 میں جنوبی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات کیا گیا، جبکہ جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کے نام سے فوجی آپریشن کیا گیا۔ 15 جون کو شمالی وزیرستان میں کارروائی اور 30 جون کو زمینی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ میر علی، میران شاہ ارد گرد کے علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں، دہشت گردوں سے ان علاقوں کو صاف کیا گیا اور اس کے نتیجے میں بہرحال مقامی آبادیوں کا بہت نقصان ہوا۔ ان کی قربانیاں بے مثال ہیں، وہ گھر سے دربدر ہوئے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو کہ حکومت کا کام تھا، جو سول حکومت کا کام تھا، وہ اس طرح سے نہیں ہوا جیسا کہ ہونا ضروری تھا۔ وزیرستان والوں پہ کیا گزر رہی ہے اور کیا گزری، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمارے نمائندہ خصوصی شہریار جنجوعہ نے قبائلی علاقوں کا دورہ کیا۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں وزیرستان کے باسیوں کی قربانیوں پر ان کی خصوصی رپورٹ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جنوبی اور شمالی وزیرستان کے باسیوں نے بہت قربانیاں دیں، اپنے علاقوں سے بے دخل ہوئے، گھر بار، مال مویشی سمیت ہر چیز کا نقصان برداشت کیا۔ ان علاقوں میں قدم قدم پر قربانیوں کی لازوال داستانیں موجود ہیں۔ ابھی تو بالکل آرمی کی وجہ سے میرا علاقہ پرامن ہے۔ ملک نور حسن جنوبی وزیرستان کی تحصیل سرا روغا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دہشت گردوں نے ان کے خاندان کے 9 افراد کو شہید کیا۔ وہ ملک کی خاطر اور علاقے کے امن کی خاطر میں میرے والد صاحب نے اور میرے بھائی اور میرے سب فیملی نے بہت شہادتیں دیا ہے۔ ابھی میرے علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ بالکل غریب ہے، بے بس ہے، لیکن اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ ابھی تک حکومت نے کوئی ایسی معاوضہ نہیں دیا ہے۔ وہ جو مکانوں کا سروے ہوا ہے اس کا چیک ابھی ڈی سی کے کنپاؤنڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ امید ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے کہ میرے علاقے میں کچھ نہ کچھ کرے گا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے اس علاقے کی ثقافت اور تشخص کو بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ نیشنل میڈیا کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کے باعث یہاں کے لوگوں پر ہونے والے مظالم کی حقیقی تصویر ملک بھر کے سامنے نہ آ سکی۔ بہت مشکل دور ہم پہ گزر گیا کیونکہ وہاں پہ طالبان ان کو اٹھا کے لے جاتا، اغوا کرتا ہے، پیسے لیتے، پھر جب پیسے نہیں دے سکتے ان کو ذبح کر دیتے، اس کے اوپر پرچی پھینک دیتا تھا کہ مطلب یہ جاسوس تھا، یہ آرمی کے ساتھ تھا، یہ وہ تھا، یہ تھا۔ تو اس کے ساتھ مطلب لوگوں کو باندھ کے بموں سے اڑا دیا کرتے تھے، چوکوں پہ لٹکا دیا کرتے تھے، تو ان کو گھروں کو جلا دیا کرتے تھے۔ مطلب ابھی ہمارے گھر پہ جب ان لوگوں نے اٹیک کیا کرتے تھے تو ہمارے چھوٹے بچے، ہماری 1 ہفتے کی بچی تھی وہ شہید ہو گئی، میری بہن شہید ہو گئی، چھوٹے 1.5 سال کے 2 بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، میرا والد 70 سال کا بوڑھا تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس طرح ہر گھر کو مطلب ان لوگوں نے اپنا تحفہ پہنچا دیا ظلم کا۔ فوجی آپریشن کے بعد جب یہاں کے رہائشی واپس اپنے علاقوں کو پہنچے تو ان کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ گئیں۔ تباہ حال املاک کے لیے حکومت نے امداد کا اعلان کیا۔ مکمل تباہ گھروں کے لیے 4 لاکھ اور جزوی نقصان والے گھروں کے لیے 1,60,000 روپے کی امداد مختص کی گئی، لیکن اب بھی بڑی تعداد میں لوگ اس امداد کے منتظر ہیں۔ یہ تو 20-25 لاکھ کا بنتا ہے۔ عبدالستار جنوبی وزیرستان کی تحصیل مکین کے رہائشی ہیں۔ ان کے علاقے کے کئی خاندان اب تک گھروں کو دوبارہ تعمیر نہیں کر پائے ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں آپ کے گھر کو ملا کے کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں جو گھر ابھی تک گرے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک کمپنسیٹ نہیں کیا گیا ہے اور ان کا سروے بھی نہیں ہوا ہے؟ کتنے فیصد؟ یہ اس طرح ہے کہ تقریباً میں اس علاقے کو میں سوچ کروں گا، اس علاقے میں 30% کا ابھی تو باقی ہے، اس کا بالکل سروے ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ ادھر ویدون علاقہ ہے، ادھر زیڈ سر علاقہ ہے۔ اچھا، اس علاقے کا پیسے بھی زیادہ لگے گا، اس کا میٹیریل جو ہے نا وہ بہت دور لے جائے گا، اس کے 4 لاکھ روپے 8 لاکھ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ جن کے گھر ابھی تک تباہ ہیں اور ان کو پیسہ بھی نہیں مل دیا گیا حکومت کی طرف سے، وہ لوگ اپنا گزارا کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح گزارا کر رہا ہے کہ بس وہ کوئی مزدوری کرتا ہے، اس کے ٹینٹ اس طرح لگایا ہے جو یہ ٹینٹ پڑا ہے، اس میں رہتا ہے۔ کسی نے ایک غار بنایا ہے کمرہ، اس کی زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ بس ابھی تو جب بارش آتا ہے اس میں بہت تکلیف ہوتا ہے،
इन लोगों को इतना तकलीफ है कि इसका कोई मिसाल भी नहीं मिलता है। वज़ीरिस्तान में कामयाब फौजी ऑपरेशन के बाद कबाइलियों को वापस बसाया गया, लेकिन बुनियादी सहूलियात ना होने के बाइस कबाइली एक बार फिर मुल्क के दीगर शहरों में जाकर आबाद हो गए। वज़ीरिस्तान में अभी बहुत काम करना बाकी है। यहाँ के लोग जो वसाइल की कमी की वजह से दीगर शहरों में जाकर आबाद हो गए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनका मुतालबा यही है कि उनको इनके इलाकों में तमाम वसाइल मुहैया किए जाएँ। इस मौजूद पर बात करने के लिए शहरियार जज्जू हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा कि ये जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान का बड़ा एक्सटेंसिव आपने दौरा किया, अब यहाँ पे लोगों का रोज़गार क्या है, इनके रोज़ो शब गुजरते कैसे हैं? अच्छा कामरान साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चंद करैक्टर्स किरदार इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं, ये जेन्युइनली इस पूरे इलाके की बिल्कुल ट्रू मंजर कशी करते नज़र आते हैं। यहाँ पे हर किसी का यही हिसाब किताब है, हर किसी खानदान को कोई ना कोई उनका जाली और माली नुकसान लाजमी तौर पे हुआ है। घर मुकम्मल तौर पे तबाह थे। फौजी ऑपरेशन में तमाम मार्केट्स और घर तमाम तबाह कर दिए गए थे। फौज ने दोबारा इनको तामीर भी किया, लेकिन वहाँ के लोग अभी ये कहते हैं कि जो जिन हिसाब से जिन लोगों की वो मार्केट्स थी, अब वो वहाँ पर वैसे मार्केट्स नहीं हैं। लोगों का आबादी का बहुत बड़ा इनखला हुआ है, पूरे मुल्क में आके आबाद हो गए हैं वो लोग। बन्नू जाएँ, DI खान जाएँ, टांक जाएँ, तो वहाँ तो कबाइली बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं। खुद मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि सिर्फ कराची में हम लोग 10 से 12 लाख हैं, सिर्फ महसूद कबीले के ट्राइब के जो लोग हैं वो कराची में सिर्फ 10 से 12 लाख हैं। तो वहाँ पे कारोबार नहीं है, वहाँ पे उन लोगों के लिए अभी किसी किस्म के भी रोज़गार के कोई मौके नहीं हैं, क्योंकि एक तो जो भी साहिब इस्तात लोग हैं वो वापस वहाँ पर जाके रहना नहीं चाहते। बहुत ही कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, सेहत और तालीम का क्या हाल है? बहुत बुरी सूरत हाल है। आने वाली रिपोर्ट्स में इंशाल्लाह हम ज़रूर अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। सेहत और तालीम के लिए पाक फ़ौज ने वहाँ पे काम ज़रूर किया है, लेकिन जितनी बड़ी वो आबादी है, जितने दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे दूर दूर पहाड़ों में गाँव हैं, उनके लिए एक्सेस करना उन यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो स्कूल वहाँ पर पहले थे, वहाँ पर हमें यह बताया गया है कि वहाँ पर हुकूमत की तरफ से अभी भी फ़ंड्स मुहैया किए जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पर जो असातिज़ा हैं उनको तनख्वाहें भी मिल रही होती हैं, लेकिन वहाँ पे हाजिरी बिल्कुल भी नहीं है। कितनी कुव्वत है लोगों में जिनकी बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, बेपनाह उनका नुकसान हुआ है। बहरहाल उनकी ज़मीन है, उनका घर वहाँ पे हुआ करता था कि इसको रीबिल्ड करें और इसको दोबारा आबाद करें और इसे एक वायबल सेंटर बनाए रिहाइश के लिए। खुद लोगों की हिम्मत कितनी बाकी है? कामरान साहब, वो लोग बहुत सख्त जान लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के लिए जो है वो आज़ाद कश्मीर भी आज़ाद करा के दिया और पहाड़ों में रहते हैं, तो इस वजह से उनके हौसले भी बहुत बुलंद हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि अभी भी अनसर्टेनिटी है। उन लोगों को ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में, अरसे में, सालों में क्या होगा। जब तक अभी हुकूमत का भी ये पहले फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अब वो लोग जब शहरों में आए और वापस गए तो उन्होंने सहूलियात देख ली हैं। उन्होंने देख लिया है कि यहाँ पर बिजली आती है, पानी है, यहाँ पे गैस है। तमाम सहूलतें उनको देना ज़रूरी है। उनकी कुर्बानियों को सामने रखते हुए ज़रूरी है हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।